السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اصل میں اس نے مجھے بہت انسپائر کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کو بھی سناؤں اور آپ بھی اس سے سبق سیکھیں اور آپ بھی اپنے آپ کو انسپائر کریں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ میں جو ہے پچھلے دنوں مجھے ایک جو ہے بڑے اسٹور کے لیے جگہ جو ہے وہ چاہیے تھی، تو میں جو ہے وہ جگہ تلاش کر رہا تھا جو میرے انٹرسٹڈ ایریا ہے اس میں۔ تو اس لحاظ سے میں نے جو ہے وہ مختلف ایجنسی سے بھی بات کی اور ڈائریکٹ میں نے انٹرنیٹ سے نمبرز جو ہے وہ بھی لیے تھے میں نے۔ تو ایک ایجنٹ جو تھا اس کے ذریعے میں نے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ 3-4 جگہیں دیکھی تھیں، تو مجھے ایک جگہ جو ہے وہ مجھے مل گئی تھی جو مجھے ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کرایہ طے کیا، گارنٹی جو ہے اس کے بعد وہ طے کی۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کنٹریکٹ بنایا، اس کی کنٹریکٹ کی جو ہے وہ کاپی مجھے سینڈ کی، میں نے ریڈ کی۔ تو ہم نے جو ہے وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ ارینج کی تھی اس نے۔ تو میں گیا تھا، تو جب میں نے کنٹریکٹ سائن کیا تو اس کے بعد جو اس کا مالک ہے اس نے کنٹریکٹ سائن کرنے کے بجائے انگوٹھا لگا دیا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ شاید وہ میرے ساتھ جو ہے وہ مذاق کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس وقت تو کیونکہ میں پہلی دفعہ اسے ملا تھا تو میں جو ہے خاموشی اختیار کی، خاموش رہا میں نے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کنٹریکٹ سائن کرنے کے بعد جو ہے اس نے مجھے کافی کے لیے جو ہے وہ دعوت دی کہ آپ بیٹھیں اور کافی پی کے جائیے گا۔ تو میں نے انتظار کیا، بیٹھا تھوڑا سا وہاں پر اس کے ساتھ بات شات کی اتنی دیر میں، تو کافی آ گئی۔ تو وہ ہم نے جب کافی شافی پی، اس کے درمیان جو ہے وہ گپ شپ لگی، تو میں نے اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا فرینک ہونے کی کوشش کی، تو اس سے باتیں کی۔ تو اس نے بندے نے جو ہے وہ مجھے ایک چیز بتائی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے جو سوال کرنا چاہ رہے ہو اس سے پہلے کہ آپ پوچھو میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا شاید یہ کسی اور طرف بات جو کرنا چاہ رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے اتنے اسی کی گفتگو کے دوران جو ہے میں نے کہا جی میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے اچھے انداز میں جو ہے وہ سوال کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا سر یہ جو آپ انگوٹھا لگاتے ہیں تو یہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ زیادہ سیکیور ہوتا ہے یا اور کیا اس میں مطلب ہے کہ لاجک ہے کہ آپ سائن کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا یار اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے، تو جب کبھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو ہم بیٹھیں گے تو آپ سنائیں گے۔ تو چونکہ مجھے تھوڑا سا میرے لیے وہ انٹرسٹڈ بن چکی تھی کہانی، تو میں نے کہا جی میرے پاس ٹائم ہے آپ مجھے سنائیں۔ اور دوسرے لحاظ سے میں نے کہا کہ جگہ نئی لی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو آگے جو ہے وہ مجھے اس کے ساتھ کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو کہتا ہے یار کہ میری عمر جو ہے 2 سال کی تھی تو میرے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو گئی تھی اور میں جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہا۔ میری والدہ جو ہے وہ اکیلی بیچاری جو ہے وہ کام کرتی تھی اور اس سے جو ہے وہ اکیلی ہی جو ہے وہ گھر کا مینز فلیٹس جو اپارٹمنٹ ہے اس کا کرایہ پے کرتی تھی۔ میرے جو ہے وہ اخراجات اور اس کے اپنے اور ساری چیزیں جو وہ مینیج کرتی تھی، چونکہ ایک بندے کے لیے یہ سارے کام کرنا اور بچے کو بھی مینیج کرنا یہ جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ جی وہ تو 2-4 سال گزر گئے، اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نے مجھے اسکول بھیجنا شروع کیا۔ تو ساتھ جو ہے میں نے فیل کرنا محسوس کرنا شروع کر دیتا تھا جب میری 7 سال کی عمر تھی، میری ماں جو ہے وہ زیادہ تر پریشان رہتی ہے، یہ اخراجات بھی مینیج کرنے ہوتے ہیں اور کام بھی کرنا اور مجھے بھی اور پڑھائی بھی، گھر بھی، سے ساری چیزیں جو ہیں وہ مینیج کرنے کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ میری عمر جو ہے تقریباً 8 سال کے ارد گرد تھی اور اس وقت میں جو ہے وہ تیسری کلاس میں پہنچ چکا تھا، تو وہ بھی میں صرف پروموشن سسٹم کے تحت پہنچا تھا، مجھے اس میں کوئی چیز نہیں آتی تھی کیونکہ ماں مجھے نہ صحیح طرح کر کے ٹائم دے سکتی تھی اور نہ ہی جو ہے وہ مجھے مطلب ہے کہ وہ باقی خوشیاں اور باقی جو بچوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں نہیں دے سکتی تھی۔ تو میں زیادہ تر اپنے گھر میں بند ہی رہتا تھا اور مطلب یہ ہے کہ فری نہیں تھا، اتنا موومنٹ نہیں تھی، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ میں مکمل طور پہ جو ہے وہ مطلب میری زندگی جو باقی بچوں سے مختلف تھی۔
تو کہتا ہے کہ جی تیسرے سال میں جو ہے وہ اسکول نے مجھے نکال دیا تھا کہ اب پہلے تو ہم نے اسے پروموشن کے تحت آگے لے کے آئے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ بڑا فرق ہو چکا ہے کہ اس بچے کو ابھی تک جو ہے وہ صحیح طرح سے ABC بھی نہیں آتی، جبکہ باقی بچے جو ہیں ان کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس نے مجھے نکال دیا، تو میں نے دوسرے اسکول میں جو ہے میری ماں نے داخل کرا دیا۔ دوسرے اسکول میں یہیں حال رہا، اس طرح کر کے جو ہے وہ وقت گزرتا رہا، میری عمر جو ہے 9-10 سال ہو گئی اور دوسرے اسکول والوں نے بھی مجھے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد تیسرے اسکول میں ماں نے جو ہے وہ داخل کروانے کی کوشش کی، لیکن جو ہے اب تیسرے اسکول میں میں نہیں جانا چاہتا تھا کہ مجھے بھی وہ اسکول اچھے اب نہیں لگتے تھے، تو میری بھی انٹرسٹ جو ہے اسکول میں نہیں تھی، تو میں نے جو ہے وہ یہی میرا دل کرتا تھا کہ میں چونکہ اپنی ماں کو پریشان نہیں دے سکتا تھا، تو میں نے کہا جی میں کام کرتا ہوں اور کام کر کے ماں کی جو ہیلپ کرتا ہوں گھر کا نظام چلانے کے لیے۔ ماں نے مجھے کہا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، لیکن اب میں پڑھائی سے بہت آگے جا چکا تھا، دور جا چکا تھا، تو میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جو مجھے چھوٹا موٹا میں کام ملتا تھا تو میں کام کرتا رہتا تھا۔ اس طرح کر کے پھر جو ہے وہ میں نے کنسٹرکشن کے بھی کام کیے، تو باقی مزید بھی جو شاپس وغیرہ ہیں جو ہیں اس نے کام کیے، لیکن کہتا ہے کنسٹرکشن کا کام میں جب تقریباً 14-15 سال کی عمر میں تھا تو میں نے مستریوں کے ساتھ جو مزدوری ہوتی ہے وہ میں کرتا تھا۔ کہتا ہے میری عمر جب 16 سال کے ارد گرد تھی، تو اس وقت جو اس کا کنسٹرکشن کا جو مالک ہے وہ آیا ایک دن، تو وہ جو ہے کام چیک کرنے لگا تھا، تو وہ وہاں پر 2-4 گھنٹے جو ہے وہاں پر وہ رکا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کے ہیلو ہائی کی اور میں اس سے تھوڑا ہنسی مذاق کرنے لگ گیا، فری ہو گیا، کام شام کرنے لگ گیا، تو اس نے جو ہے وہ میرے اندر مجھ میں انٹرسٹ لینا شروع کر دی کہ یار تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے مجھے یہاں سے سوال ہوا کہ اس نے کہتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا میری عمر جو ہے وہ تقریباً 16 سال ہے۔ کہتا ہے یار یہ عمر تو تمہاری پڑھنے والی ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں نے پڑھ لیا ہے، میں نے پڑھائی مکمل کر لی ہے، تو اب میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم نے پڑھائی کر لی ہے؟ تو میں نے کہا جی پڑھائی میں نے مکمل کر لی ہے اب، تو بس اب میں کام ہی کرتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم نے پڑھائی کی ہے؟ تمہیں کیا ABC بھی آتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں مجھے ABC آتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ سناؤ۔ میں نے ABC سنا دی۔ کہتا آگے؟ میں نے کہا جی آگے تو نہیں، آپ نے اتنا ہی پوچھا کہ آپ کو ABC آتی ہے؟ میں نے کہا آتی ہے۔ آپ نے کہا ABC اگر آتی ہے تو سناؤ۔ میں نے ABC سنا دیا۔ تو کہتا ہے کہ یار تم بڑے فنی ہو اور بڑے انٹیلیجنٹ بھی ہو، تو اس طرح کیسے تم زندگی گزارو گے؟ میں نے کہا جی آپ کیا زندگی تو گزرے گی، زندگی میں کچھ کریں گے تو آگے چلے جائیں، چلتی رہے گی زندگی، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا اس نے کہا یار دیکھو میں آپ کو جو ABC ہے لفظ، جو 3 لفظ آتے ہیں نا، ان 3 لفظ جو ہے وہ میں اچھی طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ 3 لفظ اگر آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیے تو آپ زندگی میں بہت ترقی کر سکتے ہو اور آگے جا سکتے ہو۔ تو کہتا ہے کہ ABC جو ہے ان لفظوں کو آپ نے کیسے اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے، ان 3 الفاظ سے آپ نے اپنی زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ بڑی اچھی طرح جو ہے وہ سن لو۔ کہتا ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر روز جو ہے وہ 1 یا 2 گھنٹے جو ہے وہ آپ نے اکیلے رہنا ہے، اکیلے تنہائی میں گزارنے ہیں آپ نے ہر روز، اور 2 گھنٹے جو ہے 1-2 گھنٹے جو ہے وہ اکیلے آپ گزاریں گے، اس میں آپ نے سوچنا ہے، بڑے بڑے خواب دیکھنے ہیں، بڑی بڑی جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ اپنا امیجن کرنا ہے کہ میں جو ہے بڑے بڑے گھر کیسے بنا سکتا ہوں، میں بڑی گاڑیاں کیسے لے سکتا ہوں، میں بڑے بڑے کاروبار کیسے ڈیولپ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے یہ چیزیں سوچنی ہے کہ آپ کا بڑا گھر جو ہے وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، کتنے کمروں کو ہونا چاہیے، تو کس کس شہر میں ہونا چاہیے، آپ کے پاس کون سی گاڑی ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس کس قسم کے کاروبار ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سوچنی ہے، جتنا بڑا سوچ سکتے ہو آپ نے یہ سوچنا ہے۔ سوچنے کے بعد جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مجھے دے دے، میری مدد کر۔ ٹھیک ہے جی، اے سے اللہ، اے سے الون، آپ نے یہ 2 باتیں جو ہے یہ اپنے ذہن میں مطلب ہے کہ بٹھا لینی ہے کہ ہر روز 1 سے 2 گھنٹہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں، میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، ویژولائزیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس اے سے مطلب ہے اس نے اس کو سکھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے کہا تھا بی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلیو کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ نے پہلے اے میں دیکھا ہے، ویژولائزیشن کیا، آپ سارا کچھ کی، اس چیز پر بلیو کر لینا ہے، یقین کر لینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مجھے مل سکتی ہیں، میرا خدا مجھے بھی دے گا۔ میں نے ان چیزوں کو کیسے حاصل کرنا ہے، یا اپنے اوپر جو ہے اپنے مطلب محنت کے اوپر آپ نے یقین کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یقین کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کو وہی کچھ اس کو ملتا ہے جتنا اس کے اندر اپنا یقین ہونا چاہیے، جتنا اس کو اپنے اندر پہ بلیوز اور یقین جو بلیفس ہے وہ ہو۔ تو کہتے ہیں نا کہ یقین والوں کے بیڑے پہاڑ ہوتے ہیں، یا پھر
آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ ایک جنگ کا واقعہ ہے جس میں 300 اور 1000 کے لشکر کے ساتھ ہوئی تھی۔ 300 والے جو تھے وہ یقین والے تھے، اور یقین والوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہوتی ہے اور فرشتے جو ہیں وہ آگے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ نے لہٰذا یقین کر لینا ہے کہ آپ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں حاصل کریں گے، آپ کو ملیں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سی کا یہ ہے کہ آپ نے کنٹینیولی آپ نے محنت جاری رکھنی ہے، کنٹینیولی آپ نے نئے نئے ایکشنز لیتے رہنا ہے، نئے نئے سٹیپ زندگی میں لیتے رہنا ہے، اور آپ نے جو لے ہوئے ہیں ان کو پرفیکٹ کرتے رہنا ہے۔ آگے آپ نے نئی سے نئی چیزیں جو بناتے رہنا ہے، نئے سے نئے کام کرتے رہنا ہے، نئے سے نئے آپ نے اپنے اندر ڈیولپمنٹ کرتے رہنا، نئی نئی چیزیں سیکھتے رہنے ہیں۔ یہ کنٹینیوسلی ایک پروسیس ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ نفع نقصان دیکھے بغیر آپ نے کام کرتے جانا، کام کرتے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو منافع دینا، نفع بخش جو ہے وہ آپ کے کام کر دے گا، آپ کو منافع ملے گا زندگی میں، آپ کو کاروبار میں، اور جو ہے وہ آگے آپ کو جو ہے وہ اس راستے میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو مدد حاصل ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ یہ 3 لفظ جو ہے وہ میں نے اپنے ذہن میں ڈال لیے، اپنے پلے باندھ لیے، اور میں نے اپنی زندگی جو ہے محنت شروع کر دی، اور میں نے اس کے لیے جب پلاننگ کر لی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں میں پرماننٹ کروں گا، اور یہ ویسے ہی مطلب ہے کہ ان کو میں اپنی زندگی میں اپلائی کروں گا اور میں حاصل کروں گا ان چیزوں کو۔ کہتا ہے آج میری عمر 65 سال ہے، تو میرے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ پلازے ہیں، بلاکس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، ریزیڈینشیل بلڈنگس ہیں، کمرشل بلڈنگس ہیں، جن سے رینٹ میرا جنریٹ ہوتا ہے۔ تو اسی بندے کے ساتھ جو ہے میں نے کافی عرصہ کام کیا، میں نے سیکھا کہ یہ کنسٹرکشن کا کام کیسے کرتا ہے۔ تو آج کہتا ہے کہ الحمدللہ میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو زندگی میں سوچی تھی، اور میں آگے لے کے ان کو جا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں میں دیکھ کے اس بندے کی اس میں جو ہے کمٹمنٹ ہے دیکھ کے میں حیران ہو گیا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس نے یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو دوستوں، اگر وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف آپ یہ 3 الفاظ سے اپنی زندگی کی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تو آپ بھی ان پہ عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔